بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے سینکڑوں سال قبل عرب کے ایک قبیلے طے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا صحیح تھا کہ اس کی صحافت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو کوئی بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت پیار کرتا تھا اپنے گھوڑے سے۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک دن آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر ڈالا اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں بڑا ہی مشہور و معروف تھا۔ اس کی بیوی معاویہ بنت افزر اس کو ٹوکتی رہتی کہ اتنی زیادہ سخاوت ٹھیک نہیں، ذرا سا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ اس کے اعتراض و احتجاج کا حاتم طائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی جلی کٹی سنتا ضرور تھا لیکن مرضی اپنی کرتا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ ملنے آتے تھے، اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے۔ معاویہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام مالک تھا۔ وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک روز اس نے معاویہ سے کہا، تم آخر حاتم کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ دیکھتی نہیں وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال لٹاتا ہے۔ اس کے پاس کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک وہ اسے خرچ نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا۔ اب تو اس کے پاس جائیداد ہے لیکن اگر اسی طرح مال لٹاتا رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ خالی جیب ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگر اچانک یہ مر جائے تو سوچو تمہارا کیا ہوگا، تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات کی تصدیق کی اور اسے سراہا، تم واقعی میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اسے ورغلایا، اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مضبوط ہوں اور صاحب جائیداد ہوں، میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں عورتوں کا اپنے شوہروں سے طلاق لینے کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جانوروں کے بالوں سے بنے خیمے میں بیٹھ جاتی۔ اگر اس کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو وہ خیمے کا دروازہ مغرب کی طرف کر لیتی اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف پھیر دیتی۔ یہ گویا اعلان تھا کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی اور آخرکار اس نے خیمے کے دروازے کا رخ بدل لیا۔ حاتم گھر آیا تو دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ عدی نے کہا، میں نے بھی دیکھ تو لیا ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران 50 لوگوں پر مشتمل ایک قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے آگے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی کنیز کو بلوایا اور کہا کہ میرے چچا زاد مالک کو مہمانوں کا بتاؤ، اس سے کہو کہ ان کے لیے دودھ اور کھانے پینے کا سامان فوراً بھجوائے، آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ کنیز سوچ رہی تھی کہ آج لوگ حاتم کا مقام جان لیں گے، یقیناً آج کی رات فیصلہ کن رات ہے۔ کنیز مالک کے پاس گئی اور معاویہ کا پیغام دیا۔ پیغام سنتے ہی مالک نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ اسی مہمان نوازی اور اسراف کی وجہ سے ہی تو میں نے تمہیں حاتم سے طلاق لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اب مجھے اس مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو؟ میں باز آیا ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے، ایک ساتھ 50 لوگوں کی مہمان نوازی میرے بس کی بات نہیں۔ کنیز نے آ کر معاویہ کے سامنے مالک کے الفاظ دہرائے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر وہ حاتم طائی کی بیوی تھی، اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا رش لگا رہتا تھا۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ، حاتم طائی اتنا دور نہیں، قریب ہی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں مہمان بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ کنیز بھاگتی ہوئی وادی کی طرف گئی، دور سے حاتم طائی کو پکارا، مہمانوں کی اطلاع دی۔ اس نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے باڑے میں آیا، 2 اونٹ کھول کر خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ اس دور میں ذبح کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ معاویہ نے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تم سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ یہ اونٹ میرے بچوں کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، معاویہ تیرا بیڑا غرق ہو، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیرے بچوں کو اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی ان کا روزی دینے والا بھی ہے، تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟
حاتم طائی کے دور میں ایک بادشاہ نوفل حکومت کرتا تھا۔ وہ حاتم کی شہرت سے بہت جلتا تھا۔ ایک دن وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ حاتم طائی پر حملہ کرنے چلا۔ جب حاتم طائی کو معلوم ہوا تو اس نے سوچا کہ میری وجہ سے بہت سے لوگ مارے جائیں گے اور بڑا خون خرابہ ہوگا اور ان سب کا عذاب مجھ پر ہوگا۔ اس لیے حاتم طائی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور غار میں جا کر چھپ گیا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو ملی تو اس نے حاتم کی تمام جائیداد اور اس کے قیمتی گھوڑے قبضے میں لے لیے۔ اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا اسے منہ مانگا انعام و کرام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لالچی لوگوں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور حاتم کی تلاش جاری کر دی، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سوکھی ہوئی لکڑیاں ڈھونڈتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں گیا۔ وہیں ایک غار میں حاتم چھپا ہوا تھا۔ بڑھیا بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس بڑھاپے میں ہمیں لکڑیاں ڈھونڈنا نہ پڑے، بلکہ بادشاہ سے بہت سارا انعام لے کر باقی کی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ اتنی سخت محنت سے جان چھوٹ جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ ہماری قسمت میں سکون کہاں؟ ہماری قسمت میں تو یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں جمع کریں اور شہر جا کر بیچ دیں، تب کہیں کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ تو اتنا نہ سوچا کر، حاتم ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ بڑھیا ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئی۔ حاتم طائی غار میں چھپا ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری اس زندگی سے کیا فائدہ؟ جس انسان کے دل میں رحم نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ حاتم غار سے باہر آ گیا اور بوڑھے لکڑہارے اور بڑھیا سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ مجھے نوفل بادشاہ کے پاس لے چلو اور اپنا انعام و کرام پاؤ تاکہ تمہاری باقی کی زندگی آرام سے گزرے۔ بوڑھے لکڑہارے نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہ جانے بادشاہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ اگر اس نے تم کو جان سے مار دیا تو یہ گناہ ہمارے حساب میں لکھا جائے گا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حاتم نے کہا، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، وہاں جا کر کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لو اور ان دونوں نے مجھے تلاش کیا ہے، انہیں انعام دو۔ بوڑھا لکڑہارا یہ سن کر ہنسا اور حاتم طائی سے بولا، یہ تو بھلائی کے بدلے برائی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان سب نے انعام کے لالچ میں حاتم طائی کو گھیر لیا اور اسے لے کر نوفل بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کہا، ہم نے حاتم طائی کو ڈھونڈا ہے، اس لیے ہمیں انعام دیا جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ بوڑھا لکڑہارا اور بڑھیا بھی نوفل بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ایک کونے میں خاموش کھڑے ہو گئے۔ حاتم نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یہ سب جھوٹے ہیں، مجھے تو اس کونے میں کھڑے ہوئے بوڑھے اور بڑھیا نے ڈھونڈا ہے۔ نوفل بادشاہ نے بوڑھے لکڑہارے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا حاتم واقعی سچ بول رہا ہے؟ بوڑھے لکڑہارے نے تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا اور بادشاہ کو بتایا، حاتم صرف ہماری مدد کی خاطر اپنے آپ کو گرفتار کرانے آیا ہے۔ نوفل بادشاہ حاتم کی جرأت اور ہمت پر بہت حیران ہوا اور بولا، اے حاتم، تو واقعی بہت صحیح ہو، تیری صحافت کے چرچے غلط نہیں ہیں۔ میں تم سے سچ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے لکڑہارے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوفل نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سارا انعام دے کر رخصت کیا اور حاتم طائی کو کئی دنوں تک شاہی مہمان بنا کر رکھا اور پھر عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔